بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ یہ ہے آپ کا سینٹ، یہاں پر آپ ملک کے قسمت کا فیصلہ ہوا ہے، یہاں پر آج عدلیہ کے پر کاٹ دیے گئے ہیں، یہاں پر آج انصاف کا قتل ہوا ہے۔ اور یہ جو سینٹ ہے، جو مہذب ملک ہیں، جو بڑے ملک ہیں، وہاں پر یہ ایک تھنک ٹینک کا کام کرتا ہے۔ یعنی تھنک ٹینک ان کے کریم قسم کے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، جو کسی بھی ملک کی پالیسیوں کو ایک کیا کہہ لیں آپ کے ان کو ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے، ان کو ایک وہ یہ چیز پرووائڈ کرتا ہے کہ اس کی کیا پالیسیز ہونی چاہیے، اور جو پالیسیز ہیں ان میں بہتری، اور اداروں میں اور ملک میں جو بہتری ہے وہ کیسے لائی جا سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے اس ملک کی، یہاں پر جو سب سے بڑا ادارہ ہے، یہاں پر بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، یہاں پر زیادہ پڑھے لکھے اور منجھے ہوئے اور ٹیکنیکل قسم کے لوگ جن کا مختلف فیلڈ میں بہت بڑا تجربہ ہوتا ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ جب کبھی بھی اس ملک کے آئین کے ساتھ، اس ملک کی روایات کے ساتھ، اس ملک کے جو کھلواڑ ہوا ہے وہ اسی بڑے ہاؤس سے ہوا ہے۔ اور آج ایک بار پھر جو ہے اس بڑے ہاؤس نے اس ملک، عوام اور آئین کے اوپر شب خون مارا ہے۔ 65 ارکان کی جو دیکھیں جی، 64 ارکان ان کو چاہیے تھے، 65 ارکان ان کی حمایت یہ حاصل کر سکے۔ اور وہ کیسے حاصل کر سکے؟ جس طرح سے آپ نے فوٹیج بھی دیکھے کہ وہ سٹریچر کے اوپر لوگوں کو لایا گیا اور منہ کے اوپر ماسک چڑھا کر لوگوں کو لایا گیا، اور ان کے یعنی گیٹ تک آتے ہوئے وہ پولیس اور وہ وردیاں جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، جنہوں نے ان کو ہراساں کر کے رکھا ہوا تھا وہ، لیکن جب بہت سے میڈیا پرسنز اور بہت سے لوگ وہ جہاں موجود تھے انہوں نے دیکھا، وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں تھا۔ یہ چند لوگ وہ لوگ تھے جو پیسے لے کر بکے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں۔ چلو ان کو تو چھوڑیں، ان کو تو پیسے دیے گئے، ان کو تو ڈرایا گیا ہوگا، ان کو دھمکایا گیا ہوگا، ان کو ان کی عزت اور پراپرٹی کے جو خوف سے ان کو جو ہے وہ توڑا گیا ہوگا۔ لیکن آپ دیکھو اس ملک کے جو یہ بڑے بڑے دماغ جو لوگ سمجھتے تھے، فاروق اچنائک، نذیر تارڑ، خواجہ آصف اور بڑے بڑے سینیٹرز جو جنہوں نے ساری عمر اس ملک کے، اس عوام کے جو ہیں مال کے اوپر زندگیاں گزاری ہیں، اور اس ایوان کے کا کھایا ہے، اس ملک کا اور عوام کا کھایا ہے، انہوں نے کس طرح اس آئین کے ساتھ دو نمبری کی ہے۔ اب ہوگا کیا؟ ایک تو ابھی آگے چل کر بتاتے ہیں کہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس سے پہلے یہ کہ یہ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں آئین میں، ابھی تو یہ ہیں کہ جو چند سکیاں آپ کے سامنے آئی ہیں، دیکھنا ہے کہ اس کے بعد جو مخفی چیزیں ہیں وہ جب سامنے آئیں گی تو پھر وہ کہتے ہیں لگ پتہ جائے گا۔ اور یہ آج جس طرح سے ماضی میں عمر الطاف بندیال تھے چیف جسٹس، تو موجودہ چیف جسٹس قاضی اور موجودہ جو سینئر پیونی جج ہیں اور آگے چیف جسٹس بننے والے جو منصور علی شاہ، اور یہ کئی ایک جسٹس صاحبان جنہوں نے عمر الطاف بندیال کی جو ہے وہ زیر کرنے کے لیے اس کو انہوں نے سپریم کورٹ کو کمزور کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ان سب کو اپنا جو انہوں نے کیا تھا وہ کاٹنے کا موقع مل رہا ہے، جو انہوں نے بویا تھا وہ کاٹنے کا موقع مل رہا ہے، اور ان کے سامنے آ رہا ہے، اور مکافات عمل ہے۔ آج موجودہ حالات میں جو کوئی یہ ترمیم ہوئی ہے، اس کے چلتے اگر منصور علی شاہ چیف جسٹس بن بھی جائیں تو وہ کوئی چیف جسٹس نہیں ہوں گے، ان کی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیشن جج جیسی بھی نہیں ہوگی، اور وہ جسٹس صاحبان جو انصاف اور آئین کے اوپر کام کرنا چاہتے تھے وہ بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس میں جو مین چیزیں آئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے جوڈیشری کے پر کاٹے گئے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات کہ ایک بھاری بھرکم جو ہے جوڈیشل کمیشن ہوگا، کوئی 12-14 ممبران کے اوپر مشتمل ہوگا، جس میں حکومتی ارکان کی اکثریت ہوگی۔ اس کے بعد ایک جوڈیشل کمیٹی ہوگی، پارلیمانی کمیٹی، جو 12 ارکان پر مشتمل ہوگی، جس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اس کی حیت یہ رکھی گئی ہے کہ وہ اس میں جو حکومتی پارٹی ہے اس کو 2/3 اکثریت دے دی گئی ہے۔ اب سب سے بڑی بات دیکھیں جی، یہ جو چیف جسٹس ہیں قاضی فیض عیسیٰ، ان کی ایک جو پسندیدہ ترین امینڈمنٹ تھی
کہ جی ہم ایک چیف جسٹس کو بینچ بنانے کا اختیار نہیں، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی، یہ وہ بڑی اپنی کہتے تھے کہ جی میں جمہوریت لے کر آیا ہوں سپریم کورٹ میں، اور ڈیولپمنٹ وہ سمجھتے تھے۔ اب اس کمیٹی کا بھی حشر نشر کر دیا گیا ہے، اس کمیٹی کو تو خود ہی جو ہیں انہوں نے وائلیٹ کر دیا تھا، اس کی جو فنکشننگ تھی اس کو ختم کر دیا تھا، لیکن اس کی جو ایک امینڈمنٹ لا کے، ذیلی امینڈمنٹ لا کے، اب اس کو بھی نہیں اختیار ہوگا۔ اب جو بینچ بنانے کا اختیار ہوگا، جو آئینی اختیار ہوگا، کیسز ہوں گے، جو مقدمات ہوں گے، وہ بینچ بنانے کا اختیار بھی جوڈیشل کمیشن کے پاس چلا گیا ہے۔ اب یعنی جو سیاسی لوگ ہوں گے، جو حکومت ہوگی دوسرے لفظوں میں، وہ یہ تعین کرے گی کہ کون سا کیس سننے کے لیے کون سا بینچ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو جسٹس منصیر علی شاہ نیکسٹ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کا چیف جسٹس بننا اور نہ بننا یہ برابر ہو گیا ہے، اور ان کو وہ مزہ سب کو آ گیا ہے جو انہوں نے ایک عمران خان کی حکومت کو آدھی رات کو عدالتیں کھول کے چلتا کیا تھا، اور اس جوڈیشری نے جو ہے ایک غیر آئینی غیر جمہوری طریقے سے جو ملک ایک کیا کہتے ہیں کہ بیرونی سازش سے اور اندرونی کنامت سے اداروں کی جو ایک عوام کی منتخب حکومت عمران خان کی گرائی گئی، جو سہولت کاری اور کندہ اس عدلیہ نے پیش کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے مزہ چکھ لیا، اور تازہ ترین ابھی جو ہے ایک ووٹ کی برتری سے سینٹ سے یہ پاس کرا کے، اپنی ان کی کیبنٹ کمیٹی سے جو کیبنٹ تھی وہاں سے پاس کرا کے، اب یہ سپریم قومی اسمبلی میں لے آئے ہیں۔ لیکن آفرین ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، آفرین ہے پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو، جو صرف 2 سینیٹرز بک سکے، اگر وہ بھی نہ بکتے اور مولانا بھی نہ ہوتے تو میرا خیال ہے کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے خواب ان کا چکنا چور ہو جانا تھا، لیکن مولانا نے جو کردار ادا کیا وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ ابھی پھر جو مولانا کے جو ہاؤس کے اوپر، مولانا کے دربار کے اوپر پی ٹی آئی کا ایک وفد پہنچنے والا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو اب بلا لیا گیا ہے، وہاں پر جو ایک تقریر ابھی تک میں نے سنی ہے وہ اسلم گھمن صاحب کی ہے، جو بریگیڈیئر اسلم گھمن سیالکوٹ سے، جن کے اوپر پی ٹی آئی کا اور بہت سے لوگوں کا یہ تکیہ تھا، جو دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ بھی اپنا ووٹ بیچ چکے ہوئے ہیں، عمران خان اور کپتان سے وہ غداری کر چکے ہوئے ہیں، لیکن جو تقریر انہوں نے کی، جو وہاں پر انہوں نے باتیں کی، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو ان کا یہ ایسا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس نے لوگوں کو اور اس حکومت کو اور جو خواجہ آصف ہے ان کو آئینہ دکھا دیا ہے، اور انہوں نے اپنے ادارے کو بھی آئینہ دکھا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے دیکھیں نا جی، یہ کتنا افسوس ہوتا ہے کہ ایک بندے نے ایک ادارے میں اتنے خلوص سے اتنے سال سرو کیا ہے، اور اس کے لیے اپنی جوانی اور اپنا سب کچھ دیا ہے، اگر وہی ادارہ ان کے لیے اس کے ساتھ زیادتی کرے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور اداروں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، عوام کے ووٹ کا، عوام کی جو رائے ہے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اب عدلیہ دیکھیں نا جی، عدلیہ نے کبھی ایسے کام کیے تو آج عدلیہ کی کیا حالت ہوئی ہے۔ اسی طرح میں فوج کو بھی ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں، کیونکہ ایک نہیں، آج نہیں تو کل جب یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر یہ آپ کا بھی حال یہی کریں گے۔ آج آپ نے اگر قوم کو یہ بتایا ہے کہ آپ جی عمران خان پسند نہیں تھا، اور اب جو ہے وہ مریم اور بلاول پسند ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بات تو کوئی ایک عام چھوٹے لیول کا آدمی، مزدور اور ان پڑھ آدمی بھی یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب قومی اسمبلی سے بھی اس کو جیسے تیسے لوگوں کو اٹھا کر، لوگوں کی عزتوں سے کھیل کر، ان کی جائیدادوں کو گرا کر، ان کو ڈرا دھمکا کے، پیسے کا لالچ دے کے، قومی خزانہ لٹا کر، میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پیکج ان کو ملا ہے اس سے یہ ایک ترمیم یہ کرا پائیں گے، اس کے بعد پھر یہ کاسا لے کر چل پڑے گا، کیونکہ وہ تو تیاریاں کر رہا تھا بھیک مانگنے کے جانے کے لیے، لیکن ابھی تھوڑی دیر تک جو ہے وہ رک گیا ہے، شاید کل جائے یا پرسوں جائے۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ دن ہے، سیاہ دن ہے، عدلیہ کا جو ہے وہ اور عدل کا، نظام عدل کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ملک جو ہے وہ کئی سال پیچھے چلا گیا ہے۔ اور پھر زین قریشی کے بارے میں، شاہ محمود قریشی کے جو بیٹے ہیں ان کے بارے میں بڑی عجیب خبریں ہیں۔ اگر زین قریشی بھی کسی طرح سے بھی دباؤ میں آ کر یا کسی بھی اور طریقے سے یہ ووٹ ادھر کر جاتا ہے تو میرا خیال ہے یہ شاہ محمود قریشی کی جو تمام تر سٹرگل ہے اس کے اوپر پانی پھر جائے گا۔
ابھی تازہ ترین یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا وفد ہے وہ مولانا صاحب کے پاس پہنچنے والا ہے، بلکہ پہنچ چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب کیا جو ہے وہاں پہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے عمران خان نے جو پی ٹی آئی کو ایک وفد کو منع کیا تھا ووٹ نہ کرنے کا، اس کے اوپر وہ قائم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست ہو گیا، کیونکہ یہ ایک سیاہ دن تھا اور یہ ایک کالک تھی